تھوڑی سی گفتگو آپ دوستوں سے کرنی ہے۔ کچھ مجھ سے غلطی ہو جائے اس سے معذرت کہتا ہوں، کیونکہ ہماری زبان جو ہے اور سندھی زبان میں ہم بات کرتے ہیں۔ جو بات کہنی تھی وہ آپ دوستوں سے اردو میں کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے آپ دوستوں سے معذرت کہتا ہوں۔ اسی لیے یہ ویڈیو میرا پورا دیکھنا۔ آپ دوستوں سے میری یہی گزارش ہے، میرا ویڈیو پورا دیکھا کریں۔ جیسا جو میں بات بولتا ہوں کرتا ہوں آپ پوری نہیں سنتے ہو، اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں کوئی بھی بات نہیں آتی ہے۔ آج میں بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہی میری گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا۔ یہ ہماری زبان جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ یہ زبان جو ہے کنٹرول سے نکل کر کسی کی بھی برائی کر سکتی ہے، کسی کو گالی دے سکتی ہے۔ گالی دینے سے ہمارا زندگی میں گناہوں سے پہلے بھی ہماری زندگی بھری ہوتی ہے، اور زبان کی جو گناہ ہے اس سے اور زندگی ہماری گناہوں سے بھر جاتی ہے۔ اسی لیے تھوڑی سی پرانے زمانے کی بادشاہ کی کہانی میرے پاس ہے، وہ آپ دوستوں تک پہنچاتا ہوں، اچھی لگے گی۔ اگلے زمانے کا ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بیٹا بولتا نہیں تھا۔ کافی بار بادشاہ نے بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم طبیب کے پاس لے کے گیا، پھر بھی وہ بیٹا نہیں بولتا تھا۔ کبھی بھی اس بیٹے نے ایک لفظ نہیں نکالا جیسے وہ اس کا باپ سمجھ سکے تو میرا بیٹا بول رہا ہے، کیونکہ بیٹے کو پتہ تھا یہ زبان جو ہے میرے کنٹرول سے نکل جائے گی، اس وجہ سے کبھی بھی اس نے ایک لفظ نہیں نکالا۔ دربار میں شکاری تتر لے کے آیا، اسی وقت بیٹے نے کہا تتر کو، آج آپ یہاں پر اسی لیے آئے ہو، پکڑ کر آپ کو شکاری لے کے آیا ہے، کیونکہ آپ کی زبان جو ہے آپ سے کنٹرول کے باہر سے نکل گئی تھی، اسی لیے آپ کو شکاری پکڑ کر لے کے آیا ہے۔ اس وقت تک بادشاہ نے اتنی بات سنی بیٹے کی، بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسی وقت پوری دربار میں آواز لگایا تو میرا بیٹا بولتا ہے، اسی لیے پورے گاؤں میں کہتا رہا تو میں نے ایک دعوت لگائی ہے، آپ آ کر وہ کھا کر جانا۔ ایک دن پورے محلے کو اکٹھا کر لیا، آس پاس میں جو رہنے بلا کر بادشاہ کی دربار میں کھڑا کر لیا، تو میرا بیٹا بول رہا ہے۔ اس وقت تک اس کا بیٹا وہیں پر کھڑا رہا۔ اس بیٹے سے باپ نے کہا اور اس بادشاہ نے کہا، بیٹا آپ
ایک لفظ زبان سے نکال دو تو میں بولتا ہوں۔ پھر اس بیٹے نے ایک لفظ نہیں نکالا، کیونکہ اس کے دل میں یہی آیا تھا۔ وہ تتر جو تھا اس نے کچھ آواز اپنی زبان سے نکالا، جس وجہ سے وہ یہاں پر آ گیا تھا۔ اسی لیے میں تھوڑے سو زبان کو کنٹرول کروں، کیونکہ میری زبان جو ہے اس کے سامنے کافی بار اس نے بولا، بیٹا ایک آواز نکالو، ایک آواز نکالو۔ پھر بیٹے نے ایک آواز نہیں نکالا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس کو بادشاہ نے ایک وزیر سے کہا، اس بیٹے کو لے کر پھانسی پر لٹکا دو۔ جب بھی بیٹا پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے کے گئے، اسی وقت اس بیٹے نے یہ آواز نکالا، جیسے زبان تتر کی اپنے کنٹرول سے نکل گئی تھی۔ وہ تتر بادشاہ کی دربار میں آ گیا تھا شکار کی وجہ سے۔ ویسے میں نے وہ ایک لفظ نہیں نکالا ہوتا تو کیونکہ آج میری کچھ زندگی بچ جاتی۔ آج میں نے وہ لفظ جو نکالا، لٹکانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں میرے کو۔ تو وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کی گفتگو آپ دوستوں سے کہی میں نے، کیونکہ یہ وہ ہماری جو زبان ہے، اس کو جب بھی ہم کنٹرول سے باہر نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو زبان ہے اس کو کنٹرول میں رکھو گے تبھی ہم بچ سکیں گے، کیونکہ یہ جو زبان جو ہے، ویسے تو ہمارا پورا جسم گناہوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، نہیں سکتا، کیونکہ انسان تو ہوتا ہی خطاؤں کا گھر ہے۔ میرے دوستوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، تو اس زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے تب ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اسی لیے یہ ویڈیو جس میرے بھائی کے پاس جائے وہ اس کو شیئر ضرور کرے، جس سے ہماری زبان کی تھوڑی سی بات ہے وہ کچھ دوستوں کے پاس جائے گی تو وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ زبان کتنا تیز بول سکتی ہے اور کتنوں کی برائی کر سکتی ہے۔ اس زبان سے جو برائی کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کر جائے گی، وہ ہمارا حصہ حل ہوگا۔